بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے، جیسا گزشتہ ویڈیو میں ہم نے کچھ وظائف قرآن مجید کی آیات، اللہ تعالیٰ کے اسماء، ان کے خواص اور فوائد آپ کو بتائے ہیں، اور اس بارے میں آپ کو پہلے بھی آگاہ کیا تھا کہ ہمارے اوپر جب کوئی مشکلات آ جاتی ہیں تو ہم اللہ کی طرف جانے کے بجائے، قرآن مجید کی طرف آنے کے بجائے ہم مخلوق کے در پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس طرح کے ناپاک اور گمراہ اور جاہل پیروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس میں شفا بھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ تو ہر چیز کی رہنمائی، ہر بیماری کی شفا اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں رکھی ہے۔ صرف ہماری توجہ کی ضرورت ہے، ہمیں اس طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو عطا کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، لیکن انسان یہ ہے کہ وہ اس کا یقین اسباب پر ہے، یا پھر ظاہری اسباب جو غیر اللہ ہیں، ہماری آدھی سے زیادہ قوم کا یقین ان پر ہے کہ وہ ہمارا کام کریں گے، جبکہ دنیا کا ہر انسان وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا محتاج ہے۔ تو آج ہم آپ کو اللہ رب العزت کے جو 99 نام ہیں ان کے خواص پہلے بھی بتائے ہیں۔ آج ایک اللہ تعالیٰ کا نام، اس کے کیا فائدے ہیں اس کے پڑھنے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اس کو بھی، اس کے حیران کن فوائد آپ کو بتائے جائیں گے اس ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الملک، جیسے ہم ترتیب سے پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم الملک۔ آج تیسرا نام ہے الملک، جس کا معنی ہے بادشاہت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ تو اس کے پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، اور یہ بڑے تجربات سے یہ فوائد جو آپ کو بتائے جاتے ہیں بڑے مجرب ہوتے ہیں، اور اس پر بڑی محنت ہوئی ہوتی ہے، اور یہ تجربات سے ثابت ہوتے ہیں جو آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ اس میں الملک، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو آدمی اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے گا تو اس کے دل کی صفائی ہوگی، دل کے اندر سے غیر اللہ کی محبت نکلے گی، دنیا کی محبت نکلے گی، اس کا دل دنیا کی ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو جائے گا، اس کی ساری ضروریات کو اللہ تعالیٰ براہ راست پورا کریں گے۔ الملک الملک الملک، یہ جو اس کا ورد کرتا رہے گا، ظاہری اور باطنی ہر طرح کی غنا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور جو آدمی اس کو کثرت سے پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور حرمت کی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے، ہر ایک دوسرے کی پگڑی اچھال رہا ہے، شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس انسان کے ساتھ ہے، تو انسان سے گناہ کرنے اور گناہ ہو جانے کی ہر وقت مواقع اور چانسز رہتے ہیں۔ تو جو آدمی اس جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے، اس کا ورد کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور حرمت کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ جو آدمی سورج نکلنے کے وقت اس کو اگر 3000 مرتبہ پڑھ لے گا، اور 3000 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو بھی مراد وہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائیں گے۔ یہ اتنا پاورفل اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا، کوئی عہدیدار، کوئی افسر، کوئی بادشاہ، کوئی بھی مال و دولت والا انسان اپنا عہدہ برقرار رکھنے کے لیے، اپنے مال و دولت کی حفاظت کے لیے اگر اس کو پڑھے گا، اور اس کا جو اگلا لفظ ہے الملک القدوس، اس کے بعد القدوس آتا ہے، ان دونوں کو اگر کوئی ملا کر پڑھے گا، وہ بادشاہ ہے، وہ عہدیدار ہے، وہ کوئی افسر ہے، یا وہ کوئی مالدار ہے۔ مالدار اپنے مال کی حفاظت کے لیے، عہدیدار اپنے عہدے کی حفاظت کے لیے اگر الملک القدوس دونوں کو ملا کر پڑھتا رہے گا تو مالدار کا مال بھی محفوظ رہے گا اور عہدیدار کا عہدہ بھی محفوظ رہے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے الملک، تو آدمی اس کو پڑھے، اس کی اتنے زیادہ فوائد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کل کے زمانے میں، وہ ہے ہماری دشمنیاں۔ آج کل شاید کہ کوئی ایسا بندہ ہو جس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہ ہو، خاص طور پہ جو ہمارا خاندانی نظام ہے، یا وہ لوگ جن کے پاس کچھ مال و دولت بھی ہے، زمین ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، ان کے اوپر تو اپنے
جو خاندان کے ورثاء ہیں ان کی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو چوری ڈکیتی اس کا تو خطرہ ہر کسی کو ہے ہی ہے۔ تو اس کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹی سی صورت ہے، اور اس صورت کے اتنے حیران کن فوائد ہیں، اور آپ اس صورت کی جو نازل ہونے کی وجہ وہ بھی آپ جانتے ہوں گے، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ صورت کب اور کس موقع پر نازل ہوئی تھی۔ جناب اس صورت کا نام ہے الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آپ کے ذہن میں اس کا خاکہ آ گیا ہوگا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی تھی اور کس موقع پر نازل ہوئی تھی۔ ابراہ ایک آدمی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے یہ اپنا ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے نکلا تھا، اور اللہ رب العزت نے ایک چھوٹا سا پرندہ ابابیل اس کے لشکر کو بھیجا، اور ان کے چونچ میں اور ان کے پروں میں ایک چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو انہوں نے اللہ کے حکم سے پھینکی، اور انہوں نے ایٹم بم کا کام کیا، اور انہوں نے جو ہے نا وہ راکٹ لانچر کا کام کیا، اور وہ بم بن کر برسی، اور انہوں نے ان ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ صورت، اس کے فائدے یہ ہیں، کوئی آدمی اپنے ازلی دشمن کے لیے، وہ دشمن جو اس انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہو، بس وہ موقع کی تلاش میں ہو کہ مجھے کب موقع ملے اور میں اس انسان کو جو ہے نا اس کو نقصان پہنچاؤں، اس کو تکلیف پہنچاؤں، اس کا مال ختم کر دوں یا قبضے میں لے لوں۔ بعض دفعہ تو جان سے مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو بھی رہا ہے۔ تو ان کے لیے یہ صورت بہت ہی مجرب ہے۔ اور اب اس کے 2-3 طریقے ہیں، میں آپ کو سب سے آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ فیل پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ بھی پڑھ لیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ لیں، اور تیسرا طریقہ ہے 313 مرتبہ۔ 313 مرتبہ والا وہ زیادہ مجرب ہے۔ 313 بار اگر پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر 7 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 3 بار، اول آخر تینوں صورتوں میں آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس لفظ پر پہنچیں گے، ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ لفظ۔ آپ جب اصحاب الفیل تک پہنچیں گے تو اس میں آپ نے اپنے دشمن کا تصور کرنا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ جب آپ اصحاب الفیل تک پہنچیں گے تو آپ نے اصحاب الفیل پڑھتے ہوئے اپنے دشمن کا تصور کرنا ہے، صرف ذہن میں اس کا تصور لانا ہے، اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یا تو آپ 3 بار پڑھیں روزانہ کی بنیاد پر، یا 7 بار پڑھیں، یا پھر کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 313 مرتبہ ہے، یہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گی۔ اور آپ نے ہر بار اصحاب الفیل پر اپنے دشمن کا تصور کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کرنے سے آپ کا وہ ازلی دشمن جو آپ کی جان لینے پہ تلا ہوا ہے، جو آپ کو مارنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، موقع کی تلاش میں ہے، آپ کا مال غصب کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ کی طرف سے آپ کو خزانہ غیب سے اللہ کی طرف سے آپ کو مدد ملے گی، اور وہ اللہ کے حکم سے دفع ہو جائے گا، آپ کو اس سے حفاظت ہوگی۔ امید ہے آج کا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔